آئیے آنسوؤں سے اب مجھے کہنے دیجئے، اس کے بعد میں سمجھ گیا آپ جو کام بتا رہے ہیں میں وہی کام کرنے جا رہا ہوں. زخم جب جب لگتے ہیں تب تب ہمیں یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، اور بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں، خاص طور سے 4 مصرے عمران پرتاپ گڑھی کا موڈ بنانے کے لیے. عمران پرتاپ گڑھی کا موڈ بنانے کے لیے یہ جناب ڈاکٹر راحت اندوری کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، اور 4 مصرے یہ پڑھتا ہوں کہ جہاں سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو. جہاں سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو. تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو. تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو. ثبوت بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم. ثبوت بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم. جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کر دو. جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کر دو. حضرات گرامی، آج کے عہد میں ہی نہیں، جب جب دنیا میں سچ بولنے کے لیے کوئی انسان کھڑا ہوا تو اس کی مخالفت میں طاقتور لوگ سچ کو طاقت سے دبانے کے لیے آگے نکل کر آئے. لیکن سچ مانیے، اس بات کو آپ کو ایسے ماننا پڑے گا کہ سچ ہر حال میں، ہر دور میں بولنا مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے. لیکن آج ایک نوجوان نے یہ قسم کھائی ہے کہ سچ کو دنیا کے سامنے لایا جائے گا. سچ کو دنیا کے سامنے لانے میں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ کے آنسوؤں سے اپنے آنسوؤں کو ملا کر زندگی کی ایک سچی تصویر بنانے کی کوشش اس نوجوان نے کی جس کے ماتھے پر ہمارے صوبے کا سب سے بڑا اعزاز یش بھارتی ایوارڈ ایک تاج کی صورت چمک رہا ہے. میں آواز دے رہا ہوں، اپنی آواز میں آپ کی تالیوں کی گونج شامل کر کے ہندوستان، پاکستان، خلیجی ممالک اور اردو دنیا میں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن کر بزرگوں کی دعائیں حاصل کرنے والے اس نوجوان کو جس نے سچائیوں کے ساتھ اپنا رشتہ اتنا مضبوط بنا لیا کہ لوگ آج عمران پرتاپ گڑھی کو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر اپنے پیروں سے اور ساری رات کا سفر اپنی آنکھوں سے کر کے سننے کے لیے انتظار کرتے ہیں. آئیے استقبال کرتے ہیں آپ کا ہر دل عزیز اور چہیتا شاعر عمران پرتاپ گڑھی. السلام علیکم. بہت شکریہ اس بے پناہ محبتوں کا، جو محبتیں آپ نے دی ہیں، جو خلوص آپ نے دکھایا ہے، جو استقبال کیا ہے، یہ اپنے آپ میں بہت انوکھا ہے. اور شاید پورے ہندوستان میں اس طرح اس محبت کے ساتھ بہت مشکل سے کبھی استقبال کسی کا ہوتا ہے. تو میں سلام کروں گا آپ کی محبتوں کو. اور آئیے اب وہ سب کام کروں جس کے لیے یہاں تک حاضر ہوا ہوں. اب عبداللہ بھائی آپ بیٹھ جائیں. طفیل ندوی صاحب میرے دوست، بڑے بھائی کی طرح ہیں وہ. ان کا حکم ہوا کہ عمران صاحب حاضری لگانی ہے اور میں آپ کے بیچ حاضر ہوا. ادھر جو لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ پیچھے دکھائی پڑے ایسے ماحول بنا رہنے دیں. دارجلنگ کے پاس باغ ڈوگرا ایک جگہ ہے، وہاں تھا رات مشاعرے میں. وہاں سے 2-3 فلائٹس چینج کر کے یہاں پہنچنا اور صبح پھر مجھے بدر پہنچنا ہے.
صبح 5:30 بجے مجھے فلائٹ پکڑنی ہے لکھنؤ سے، تو بہت دشواری بھرا سفر رہا یہ، لیکن محمود آباد بلائے تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ آئے نہ. تو بہت سلام آپ کی محبتوں کو. ہم آپ یہاں کھڑے ہو کر کے پوری رات مشاعرے میں زندگی اور زندگی سے جڑے ہوئے مسائل پر بات کر رہے ہیں، لیکن پوری ذمہ داری سمجھتے ہوئے کانپور کے پاس ریل حادثے میں مارے گئے 150 کے آس پاس لوگوں کے آتما کی شانتی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب. بہت بھیانک حادثہ رہا ہے. اللہ خدا ان مارے گئے تمام لوگوں کے گھر والوں کو ہمت دے، طاقت دے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب کے. پھر نیا جھنجھنا تھمائیں گے. آزادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے صاحب کے پڑوس میں محض 280 کلومیٹر دور، محض 280 کلومیٹر دور 130 سے زیادہ لاشیں پڑی تھی، اور اس دیش کا پردھان منتری 280 کلومیٹر دور کھڑا ہو کر کے چناوی بھاشن دے رہا تھا. کہیں نہ کہیں سیاست پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. خدا سیاست کو تھوڑی سی سمجھ اور سنجیدگی اور دل عطا کرے. میں پڑھتا ہوں صاحب مصرے کہ پھر نیا جھنجھنا تھمائیں گے، بھکت گر تالیاں بجائیں گے، بھکت گر تالیاں بجائیں گے. جن سے محمود آباد ہے صاحب میری آنکھوں میں، آس پاس بسواں، فتح پور اور اچھا تمبور، اچھا سب جو نام آپ نے گنائے وہ سارے وہاں کے جو لوگ یہاں موجود ہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ندیم بھائی بھی اس بات کے گواہ ہیں اور تمام شاعر بھی. میرا خیال ہے کہ پچھلے 1-2 سال میں اتنی زیادہ بھیڑ شاید ہی جلدی کسی مشاعرے میں نظر آئی ہو. تو آپ سب کو بہت مبارکباد، عبداللہ صاحب کو، طفیل صاحب کو اور نریندر ورما جی کو بھی بہت مبارکباد. بار بار سارے شاعر کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں نہیں بیٹھے ہیں، وہ اپنے اسی کمرے میں سو رہے ہوں گے. انہیں بھی بہت ساری دعائیں، انہیں بہت مبارکباد اس مشاعرے کی کامیابی کے لیے. آئیے 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں آپ کو کچھ تازہ نیا سنایا جا سکے. آپ جس شدت سے لائے بھائی عمران آپ اپنی مرضی سے میں نے تو اس لیے لے لیا صاحب کہ یہ موبائل، واٹس ایپ، ای میل، فیس بک، ٹویٹر کا زمانہ ہے. ایسے وقت میں بھی کوئی چٹھی لے کے آتا ہے تو اچھا لگتا ہے کہ وہ روایت زندہ رکھی جائے. اس لیے میں نے آگے بڑھ کر کے اسے لے لیا. آئیے 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، بہت خلوص سے سن رہے ہیں. کالے دھن پہ بہت ساری باتیں کہیں ندیم بھائی نے آ کر کے ارجت پٹیل کا ذکر کیا. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب. میری آنکھوں کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، ان کا درد کیا ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ دل میں وطن نہیں رکھتے، کون کہتا ہے کہ دل میں وطن نہیں رکھتے، تمہاری طرح سے نفرت کا من نہیں رکھتے، تمہاری طرح سے نفرت کا من نہیں رکھتے، نوٹ بندی سے ڈرانا ہمیں ہم ہیں. اب یہاں سے وہاں تک دعائیں دینا. نوٹ بندی سے ڈرانا ہمیں ہم وہ ہیں. کون کہتا ہے کہ من میں وطن نہیں رکھتے، تمہاری طرح سے نفرت
کا من نہیں رکھتے، نوٹ بندی سے ڈراؤ نہ ہمیں، ہم وہ ہیں زکات دیتے ہیں ہم، کالا دھن نہیں رکھتے ہم، نہیں زکات دیتے ہیں ہم، کالا دھن رکھتے۔ کون کہتا ہے کہ دل میں وطن نہیں رکھتے؟ منہاج انصاری پچھلے 36 دن سے غائب نجیب انڈر ٹرائل 8 بھوپال میں مارے گئے قیدی اور 60 سے زیادہ لائن میں مرے ہوئے لوگ۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب، میری اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں انہیں نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی بھائی، یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر کی بھاشا تھوڑی سی کڑوی ہو، شاعر کا لہجہ تھوڑا سا تیکھا ہو، لیکن میری اپنی کچھ ذمہ داری ہے۔ یہاں تمام ذمہ داران پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں، سیاست سے جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، میں اپنی ایک ذمہ داری نبھاتا ہوں اور ایک بات آپ سے بتاتا ہوں کہ سنسد کی سیڑھیوں سے پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو جی اتر رہے تھے، ان کے ساتھ اس وقت کے راشٹر کوی، بہت بڑے کوی، بہت بڑے شاعر جنہیں راشٹر کوی کا درجہ ملا تھا، رام دھاری سنگھ دنکر جی اتر رہے تھے۔ ایک نہرو جی کا پاؤں لڑکھڑایا، نہرو جی گرنے کو ہوئے کہ دنکر جی نے ان کا ہاتھ تھام لیا، تو نہرو جی نے دنکر سے کہا کہ دنکر جی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ تو دنکر کے جواب کو ہم تمام قلمکاروں کا جواب سمجھا جائے۔ دنکر جی نے کہا کہ نہرو جی اس دیش کی سیاست کے قدم جب جب لڑکھڑائیں گے، ادب اور ساہتیہ ہمیشہ اسے سہارا دے گا۔ میں وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں وہی آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اور کتنا ہمیں برباد کرو گے صاحب، میں کوشش کرتا ہوں نیا نیا سناؤں، آپ مہر لگا دیں گے تو انشاءاللہ پورے ہندوستان میں سنا سکوں گا، پیچھے تک آپ سب کی شرکت ہو کہ اور کتنا ہمیں برباد کرو گے صاحب، کیا ستم اور نیا ایجاد کرو گے صاحب، خود کے اولاد نہیں ہے تو بتاؤ اتنا، کتنی ماں کو بے اولاد کرو گے صاحب، کرو گے صاحب، کتنی ماں کو بے اولاد کرو گے صاحب، اور کتنا ہمیں برباد کرو گے صاحب، کیا ستم اور نیا ایجاد کرو گے صاحب، خود کے اولاد نہیں ہے تو بتاؤ اتنا، کتنی ماں کو بے اولاد کرو گے صاحب، کرو گے صاحب۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ ادھر جو لوگ کھڑے ہیں ہو سکتا ہے ان کی بات تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئے، لیکن میں انہیں بھی جگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو علاقہ ہے اودھ کے آس پاس کا، یہاں کے لوگوں کے سمجھ میں بات تھوڑی دیر میں آتی ہے ندیم بھائی۔ وہ یہاں محمود آباد کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، لکھنؤ میں کلینک کھول رکھی تھی، ایک دن ان کے پاس ایک آدمی ایک پیشنٹ لے کے پہنچا، بولا صاحب یہ جو میرا بھائی ہے اس کا پیر نیلا پڑتا جا رہا ہے، لگ رہا ہے زہر پھیل گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آنند فانند میں اس کا پیر دیکھ کے کہا کہ ہاں زہر بہت زیادہ پھیل چکا ہے، پیر کاٹنا پڑے گا۔ وہ دونوں ڈر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اگر آخری یہی علاج ہے تو کر دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے آپریشن تھیٹر میں لے جا کے اس کا پیر کاٹ دیا۔
पट्टी वट्टी करके भेज दी। दूसरे दिन वो फिर मरीज आदम का बोला सब ये जो पैर है वो नीला पड़ना मुसलसल जारी है, कम नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ने बहुत गौर से देख के कहा, अरे 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 गलती हो गई, इनको तो कुछ नहीं हुआ, इनकी तो लुंगी कलर छोड़ रही है। तो ये महमूदाबाद है साहब, ये थोड़ी देर में चीजों को समझता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं और आपको बेदार कर सकूं। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे और साहब आपकी दुआएं मांगता हूं। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शाम से मंजूर है, लेकिन अब ईमान में हरारत पैदा हो तो एक शख्स का हाथ उठे, हमें तुम कत्ल कर दो शाम से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के महोबा में तकरीर करते हुए साहब कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं से, मुस्लिम बहनों से बहुत उनके प्रति मेरी हमदर्दी है, मैं उनका हक दिला के उनको रहूंगा, 3 तलाक के मसले पर मैं उनको इंसाफ दिलाऊंगा, तब मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि महज पीएम नहीं है आप उन मादी लफंगों के। जरा साहब और साथ पढ़े, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और दुआएं मांगता हूं। थोड़ा सा इसकी सेटिंग बेहतर करिए, बहुत हड़खड़ाहट है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि महज पीएम नहीं है आप उन मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना। अब आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए दिल्ली तक। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना, ये हक पहले तो साहिब जी जशोदा बेन को दीजिए, पहले तो साहिब जी जशोदा बेन को दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत खूबसूरत मुशायरा है। लेकिन नदीम भाई मैं सोच रहा हूं अगली बार मंत्री जी से बात की जाएगी और ये मुशायरा 2 दिन रखवाया जाएगा। एक दिन सिर्फ मुशायरा होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी। ओहो, बहुत 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 शुक्रिया। इस तरह के छोटे छोटे बच्चों की दुआएं और मोहब्बतें जब हासिल होने लगे तो ये तमाम थकन, ये तमाम सफर की जो थकावट है, ये जो बुखार है, ये अपने आप दूर हो जाता है। मैं सलाम करता हूँ इन मोहब्बतों को। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, बस थोड़ा सा ये जो बेदारी है, थोड़ा सा इसमें और जोश पैदा हो। मैं बहुत थका हुआ आया हूँ,
میں تقریباً میرا خیال ہے کہ 2500 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، اور صبح یہاں سے سیدھے حیدرآباد ایئرپورٹ اتر کے 360 کلومیٹر بائی روڈ جانا ہے. میرے لیے بہت دشواری بھرا سفر ہے، لیکن محترم طفیل صاحب اور عبداللہ صاحب کا حکم جو ہے وہ بالکل ملک الموت کے حکم جیسا تھا، تو میں اسے ٹال بھی نہیں سکا اور میں آپ کے بیچ میں حاضر ہو گیا. میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں صاحب اور دعائیں مانگتا ہوں. وہ حق پہلے تو صاحب جی جشودا بہن کو دیجئے. ایک گاؤں میں کچھ لوگ لائن لگا کے کھڑے تھے. ایک گاؤں میں کچھ لوگ بہت لمبی سے لائن لگا کے کھڑے تھے ندیم بھائی جی. تو گاؤں سے چلتے ہوئے ایک آدمی نے اس سے کہا کہ یار تمہارا بینک تو شہر میں ہے، تم گاؤں میں لائن میں کیوں لگے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بینک تو شہر میں ہی ہے لیکن لائن گاؤں تک آ گئی ہے. حالت یہ ہو گئی ہے صاحب کہ گھر میں ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو چھوٹے بچے نے دروازے سے باہر جھانکا اور اس کے بعد آواز لگائی کہ امی دیکھو گیٹ پر کوئی داڑھی والے بابا آئے ہیں. تو امی نے کہا کہ دروازہ کھول دو بیٹا، وہ تمہارے ابو ہیں، بینک میں لائن لگا کر کے نوٹ بدلنے گئے تھے، 6 دن بعد واپس لوٹ پائے ہیں، اس لیے داڑھی پڑ گئی ہے. یہ حالت ہو گئی ہے صاحب. اچھا لائن میں لگے ہوئے لوگوں کو بھکت مشورے بھی کیسے دے رہے ہیں کہ دیش ہت میں لائن میں لگیے. سیما پر سینک، سرحد پر سینک -ڈگری ٹیمپریچر میں 3 دن کھڑا رہ سکتا ہے، تو آپ پیسہ بدلنے کے لیے دیش ہت میں لائن میں بھی نہیں لگے رہ سکتے. ایک مضبوط آدمی لائن میں لگا تھا، اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا، صبح سے پلٹا اور 20 تھپڑ مارا صاحب کو. تو صاحب نے کہا کہ یار میں تو ایسے بول رہا تھا، آپ تو ہنسا پہ اتارو ہو گئے. تو اس نے کہا یہ بتاؤ سیما پر کھڑا ہوا سینک دیش ہت میں گولی کھا سکتا ہے تو تم دیش ہت میں 10-20 تھپڑ بھی نہیں کھا سکتے. یہ حالت ہو گئی ہے صاحب. کیسے کیسے ترک گڑھے جا رہے ہیں، کیسے کیسے باتیں دی جا رہی ہیں. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس مائک پر کھڑا ہو کر کے ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں قبول ہے آپ کا فیصلہ صاحب، ہم مانتے ہیں آپ کے فیصلے کو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دیش ہت کا ٹھیکہ صرف جنتا نے نہیں لے رکھا ہے. اگر دیش ہت میں سیما پر کھڑا ہوا سینک گولی کھا لیتا ہے، کئی دن لائن میں کھڑا رہ سکتا ہے، تو آپ بھی یہ یاد رکھیے کہ وہی سینک بنا اپنی وردی بدلے 3 دن تک سیما پر کھڑا رہ کر کے دیش کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ گوا، کرناٹک اور مہاراشٹر کے 3 گھنٹے کے سفر میں آپ نے 3 کپڑے بدلے؟ آپ بھی دیش ہت میں اگر ایک کپڑے میں تینوں بھاشن دے لیتے تو کیا غلطی ہو جاتی تھی؟ دیش ہت کا سیکا ٹھیکہ صرف ہم نے نہیں لے رکھا ہے، آپ بھی دیش ہت دکھائیے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ پرانے حال سے بدتر سبھی کا حال کر ڈالا. پرانے حال سے بدتر سبھی کا حال کر ڈالا. کبھی کشمیر کر ڈالا، کبھی بھوپال کر ڈالا، کبھی کشمیر کر ڈالا، کبھی بھوپال کر ڈالا. کہاں ہر کھاتے میں 15 لاکھ آئیں گے، کہاں ہر کھاتے میں 15 لاکھ آئیں گے، کہاں سب لے لیا ہر شخص کو کنگال کر ڈالا، کہاں سب لے لیا ہر شخص کو کنگال کر ڈالا. پرانے حال سے بدتر سبھی کا حال کر ڈالا. اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے لوگ نریندر ورما جی کی محبتوں میں اردو کی خدمت کے لیے یہ خوبصورت سا مشاعرہ، ڈائز پہ بیٹھے ہوئے تمام ذمہ داران لوگ اور اس پورے بھیڑ، یہ جو پوری بھیڑ اکٹھی ہے، اس کے بیچ کی آج جو سب سے خوبصورت تصویر ہے، جو سب سے خوبصورت لمحہ ہے اس پروگرام کا، اس کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. ایسا بہت کم دکھائی پڑتا ہے ندیم بھائی، اور مجھے تو یاد ہے کہ ایسا کہیں نہیں دکھائی پڑا. یہ خوبصورت سا مجمع ہے اور بیچ میں ایک وردی بھاری
میرا خیال ہے شاید اندرجیت جی ان کا نام ہے، میں سلام کروں گا. یہ اتنا خوبصورت منظر ہے اور وردی کے احترام کی اس سے بڑی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی صاحب. اس منظر کے لیے ایک بار زوردار تالی آپ کی بجنی چاہیے. میں سلام کروں گا کہ پوری رات اس مشاعرے کو بہتر بنانے کے لیے اور اس مشاعرے میں قانون ویوستھا اور لا اینڈ آرڈر کو درست رکھنے کے لیے ہمارے کوتوال صاحب بھی پتہ چلا ہے کہ آدمی یادو جی یہاں پر بیٹھے ہوئے، رمیش چند یادو جی، میں ان کی موجودگی کو بھی سلام کروں گا. وردی کے بارے میں آپ چاہے جو باتیں کریں، وردی کے بارے میں آپ چاہے جو سوچیں، چاہے جو بھرانتیاں پالیں، لیکن میں اس وردی کی طرف جب دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں شہید ہیمنت کرکرے نظر آتے ہیں. میں اس وردی کی طرف جب دیکھتا ہوں تو میرے اپنے ضلع میں وردی میں لپٹی ہوئی شہید ضیاء الحق کی لاش نظر آتی ہے. میں اس وردی کا اس لیے بھی احترام کرتا ہوں کہ مجھے اس وردی میں شہید سالخکر، شہید اشوک کامتے اور شہید تنزیل احمد کی لاش نظر آتی ہے. میں اس وردی کا اس لیے بھی احترام کرتا ہوں کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے، کتنی بھی باتیں کی جائیں، جب بھی ضرورت پڑی ہے، آج بھی نوٹ بندی کے خلاف جب جنتا کو سڑکوں پہ اتر جانا چاہیے تھا، اس وردی کا ہی احترام ہے مودی صاحب کہ آپ کے فیصلے پر لوگ ابھی بھی صبر کیے ہوئے ہیں. ورنہ اب تک نہ جانے ہندوستان میں کیا ہو جاتا. سپریم کورٹ کو جب یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہایت خراب فیصلہ ہے، اس سے سڑکوں پر دنگے ہو سکتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا انپلانڈ اور بیکار کا فیصلہ بنا کسی تیاری کے تھوپا گیا ہے دیش پر. میں 4 مصرع پڑھتا ہوں صاحب، اور یہ جو تصویریں ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہیں اس کا اثر بھی دکھ رہا ہے. لوکل الیکشن ہوئے ہیں ابھی گجرات میں، 22 میں 16 سیٹیں ہارے ہیں صاحب. مہاراشٹر میں 22 میں 22 کی 22 ہار گئے ہیں. اثر دکھنا شروع ہوا ہے صاحب، اثر دکھے گا. میں 4 مصرع پڑھتا ہوں کہ سیاست آپ کی سانسوں پہ پابندی کرا دے گی، سیاست آپ کی سانسوں پہ پابندی کرا دے گی، یہ روزمرہ کے کاروبار میں مندی کرا دے گی، یہ روزمرہ کے کاروبار میں مندی کرا دے گی. یہ چلتا ہے رلاوٹ سے تم خون کے آنسو، بہت یقین اور بہت سچائی کا مصرع ہے. یہ چلتا ہے رلاوٹ سے تم خون کے آنسو، اگر یہ ضد پہ آئے گی تو نسبندی کرا دے گی، اگر یہ ضد پہ آئے گی. نہیں، یہ مالا پہنانا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پیشانی چھوڑنے کا سلسلہ تھوڑا خطرناک سے نظر آ رہا ہے مجھے، تو یہ سلسلہ روک کے ہی رکھا جائے. بہت شکریہ آپ کی محبتیں، آپ کی دعاؤں کا. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. پہلی بار محمود آباد آپ کے بیچ میں حاضری ہوئی ہے. آج صبح کے 2:15 بج رہے ہیں. مجھے 20-25 منٹ آپ کے سامنے اور کھڑے رہنا ہے. میں گزارش کروں گا تمام دوستوں سے کہ اب کوئی مالا نہیں پہنائے گا، اب کوئی مالا نہیں پہنائے گا. اور مائک تھوڑا اور بہتر کر سکیں تو بہتر کر دیں، تھوڑا سا اور بہتر کر دیں، چونکہ میری طبیعت بہت خراب ہے اور میں اس مائک پر بھی کوشش کر رہا ہوں. ہاں میں سب سناؤں گا، مجھے وہ سب سنانا ہے انشاءاللہ جو آپ سننا چاہتے ہیں یا جو سنانے کے لیے میں آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں. میں ہوں، رات ہے اور آپ ہیں. آپ محبتوں سے سن لیں گے تو فلائٹ چھوٹے گی بھی تو انشاءاللہ اس کی پرواہ نہیں کروں گا، لیکن آپ محبتوں سے سن لیں بس. میں پڑھتا ہوں صاحب کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، جب تک پیچھے تک ایک شخص کی شرکت نہیں ہوگی تب تک مجھے لگے گا کہ میں ابھی آپ کو جگہ نہیں سکا ہوں. سب بول جائیں، دائرے میں سمٹ کے آیا ہے. جب بھی سو آیا تھا تو فیض صاحب کے گھر چائے پینے کے لیے آیا تھا، تو بڑی خواہش تھی کہ محمود آباد بلایا جائے، کبھی محمود آباد آپ کے بیچ میں حاضر ہو. میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں آپ سے. نہیں، آواز آپ تک جا رہی ہے، آواز آپ تک جا رہی ہے. آپ اس کو گھمانے سے بھی آواز آپ تک جا رہی ہے. بیٹھ جائیے، آواز آپ تک جا رہی ہے، مجھ تک بھی تو آنے دیجیے. دائرے میں سمٹ کے آیا ہے
یہ تمنچے پہ ڈسکو کرنے والے لوگ ہیں، جب تک ان کے کان میں آواز نہ آئے تب تک ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو بالکل آ رہی، اب آواز آ رہی ہے نا، اب آواز آ رہی ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس آواز کو آپ کس آواز کے ساتھ اس آواز کے آواز ملاتے ہیں. میں پڑھتا ہوں صاحب. دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، بہت خراب مائک ہے. دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، کے آیا ہے، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو. کچھ نفرت کی آندھیاں سنا تھا میں نے کہ چل رہی ہیں. میں پڑھتا ہوں صاحب، جنہیں تکلیف تھی عمران سے، جن کو عمران کے آنے سے تکلیف تھی، عمران ہم سے پڑھتا ہے اور آپ سے دعائیں مانگتا ہے. میں پڑھتا ہوں صاحب کہ ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے، میں سلام کرتا ہوں آپ کے اس جذبے کو. میں تمام ذمہ داران کے بیچ میں، تمام اس دیش کے جو سنستھان ہیں، میڈیا سے لے کر کے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا اور بھی جہاں کچھ جگہیں بچی تھی جہاں سچ کی امید دکھائی پڑتی تھی، وہ امید ان دنوں ٹوٹی ہے صاحب. اسے مانے یا نہ مانے وہ امید ٹوٹی ہے. میں سیلیوٹ کروں گا رویش کمار کو، جنہوں نے یہ بتایا کہ ہم سسٹم سے پوچھ سکیں کہ باغوں میں بہار ہے یا نہیں ہے. میں سیلیوٹ کرتا ہوں اس شخص کو جس نے پترکاریتا میں تھوڑا بہت یقین زندہ رکھا ہوا ہے. ورنہ ہم آپ کے سامنے کچھ سوال اچھالتے ہیں دوستو. 29 کو لے کر کے اس دیش کے اہم 29 سینا کے جوانوں کو لے کر کے تقریباً 3 مہینے سے اس دیش کا ایک دماغ لاپتہ ہے. لیکن کسی نے پوچھا، میں آ رہا تھا تو مجھے سرجیکل اسٹرائک کی مبارکباد دینے والے پوسٹر دکھائی پڑے، لیکن 29 جوانوں کے غائب ہونے کی کریڈٹ لینے کے لیے، ان کی ذمہ داری لینے کے لیے دیش میں کوئی پوسٹر نہیں، کوئی سگبگاہٹ نہیں، کوئی بات کرنے تک تو تیار نہیں. کیا وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں؟ ان پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیش ہت میں کیا وہ 29 جوان کہاں ہیں؟ اس کی کھوج بین نہیں ہونی چاہیے، لیکن کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جو بات کرے گا وہ دیش دروہی گھوشت کر دیا جائے گا. لیکن اگر اپنے دیش کے جوانوں کے لاپتہ ہونے کی تلاش کے لیے سوال اٹھانے پر آپ دیش دروہی گھوشت کرتے ہیں تو انشاءاللہ سب سے پہلا انسان میں ہوں جو سوال اٹھاؤں گا، آپ کی آنکھ سے آنکھ ملا کر سوال اٹھاؤں گا. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب. 29 جوانوں کو لے کر کے دماغ لاپتہ ہے. 19 جوانوں کو ہم نے اری میں شہید کیا، ہم نے کھویا ہے اپنے 19 جوان. 4 بارامولہ میں مارے گئے، ایک زندہ پکڑوایا آپ نے سرحد کے اس پار، اور اس کے بعد سے تقریباً 6-7 BSF کے بھی جوان مارے گئے. اتنے جوان مارے جا چکے ہیں اور آپ بات کرنے تک کو تیار نہیں. آپ دنیا کے سامنے جھنجھنا تھما دیتے ہیں کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے اور سرحد کے پار جا کر کے بنکر تباہ کر دیے ہیں. سلیوٹ آپ کو. اگر یہ بات سچ ہے تو سلام آپ کو. اس دیش کا ہر انسان آپ کو سلام کرتا ہے، خاص طور سے اس دیش کے تمام مسلمان پوری ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ نے سچی سرجیکل اسٹرائک کی ہے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہے. لیکن سوال اٹھاتا ہوں صاحب کہ اگر سارے بنکر تباہ ہو گئے تھے تو اس سرجیکل اسٹرائک کے بعد اب تک 16 سے زیادہ اٹیک ہوئے کیسے ہمارے دیش کے جوانوں پر؟ سوال اٹھنا لازمی ہے. سوال پوچھیے. تب عمران 4 مصرے پڑھتا ہے کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ چھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ چھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے. ایک کے بدلے 10 سر کی امید نہ رکھ،
اب تک کی سب سے بڑی داد مانگتا ہوں اس مصرے پہ کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ چھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے، کے بدلے دست سر کی امید نہ رکھ، دلی تجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے، دلی تجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے، کہ سورج لہو لہان پڑا ہے چاہت کا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ جتنے جوان اب تک شہید ہوئے ہیں، ایک بھی جوان کے گھر شردھانجلی دینے کے لیے، ان کے انتم سنسکار میں شامل ہونے کے لیے ایک بھی کیندری منتری نظر نہیں آیا ہے۔ راشٹرواد صرف ایسے نہیں ہوتا ہے آنسوؤں کے ساتھ شامل ہو جائیں صاحب تب سمجھو کہ راشٹرواد اس کو کہتے ہیں۔ عجب سی بے حسی ہے، ان کا دامن نم نہیں ہوتا کہ ان کے پھینکنے کا سلسلہ بھی کم نہیں ہوتا۔ جو کل تک کتے کے پلوں کا بھی ماتم مناتے تھے، انہیں اب سینکوں کی موت کا بھی غم نہیں ہوتا، انہیں اب سینکوں کی موت کا بھی غم نہیں ہوتا۔ میں ترک کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، میں فیکٹ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ اگر آپ کو سچی لگے تو میرا حوصلہ بڑھائیے گا، میرا ساتھ کھڑے ہوئیے گا کہ سورج لہو لہان پڑا ہے چاہت کا، صاحب روشن دان کی باتیں کرتے ہیں، صاحب روشن دان کی باتیں کرتے ہیں، ایک کشمیر سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے، ایک کشمیر سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے، اور بلوچستان کی باتیں کرتے ہیں، اور بلوچستان کی باتیں کرتے ہیں، صاحب روشن دان کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا صاحب کہ جو 130 کے آس پاس مارے گئے ہیں اور سینکڑوں گھائل ہیں، ان کو جب سرکار کی طرف سے مدد بھی آئی تو 500 کے نوٹ بانٹے گئے جو خود ہی بند کیا ہے انہوں نے۔ آج ایسا بھی ہوا ہے کہ اس دیش کے ریل منتری نے جو معاوضے بانٹے ہیں وہ 500 اور 1000 کی نوٹوں کی شکل میں ہے۔ کہاں جا رہی ہے سیاست؟ میں سلام کروں گا اور سلیوٹ کروں گا اپنے پردیش کے مکھیہ منتری اکھلیش یادو جی کو، خاص طور سے آج اس بات کے لیے میں سلیوٹ کروں گا اکھلیش جی کو کہ 200 سے زیادہ ایمبولینس لگا کر کے گھائلوں کی مدد کے لیے اور معاوضے کا بھی کیندر سرکار سے پہلے اعلان کر کے اس شخص نے بتا دیا کہ وہ شخص اتر پردیش کی گدی نہیں بلکہ دلی کی گدی پر بیٹھنے لائق انسان ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس انسان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ہمیں اس طرح کی نفرت سے باتیں کرنے والے لوگ نہیں بلکہ اس طرح لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہونے والے شخص کی ضرورت ہے۔ آج پوری ذمہ داری سے میں یہ بات کر رہا ہوں صاحب۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں صاحب۔ آخر کہاں لے جانا چاہتے ہیں آپ ہندوستان کو؟ کون سا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں آپ؟ ایک بار بھی اس دیش کی 86% کرنسی، میڈیا نوٹ کرے میری اس بات کو، 86% کرنسی ہے 500 اور 1000 کی نوٹ کے روپ میں ہماری مارکیٹ میں۔ آپ نے ایک جھٹکے میں ٹی وی کی اسکرین کالی ہوتی ہے اور آپ نمودار ہوتے ہیں ٹی وی پر اور کہتے ہیں بھائیوں بہنوں آج سے آپ اسے ربی سمجھ لیں۔ کیسا ڈر کا ماحول بنانا چاہتے ہیں جب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 52 دن تک بدلا جا سکتا ہے تو پھر اس کو ربی کیسے سمجھا جائے؟ جب خود ہی آپ سہولیت دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ربی سمجھ لیا جائے، پتہ نہیں کون سا پلان تیار کر رکھا ہے۔ حال یہ ہے کہ آج تو ATM سے دِویانگ نوٹ نکل رہے ہیں صاحب، کسی میں چھپائی خراب ہے، کسی میں آدھے نوٹ چھپ کر کے نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی تیاری ہے۔ عام آدمی لائن میں لگا ہوا مر رہا ہے، 60 سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں۔ ان موتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کون لے گا ان کی ذمہ داری؟ میں اس دیش کی حکومت سے مانگ کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ لائنوں میں لگ کے مرے ہیں کم سے کم انہیں 50 لاکھ کا معاوضہ دیں آپ، اس کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، اسی جوش اسی جنون کے ساتھ آپ سنتے رہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیش ہت میں مرے ہیں تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ دیش ہت میں ان کو شہید کا درجہ دیجیے اور کم سے کم 50 لاکھ روپے کا معاوضہ دیجیے۔ اور میں نے سنا ہے کہ محمود آباد کے بھی کچھ لوگ مرے ہیں، میں ان کے درد میں شامل ہوں، ان کے غم میں شامل ہوں اور سرکار سے اس بات کے لیے مانگ کرتا ہوں۔ 4 مصرے اور پڑھتا ہوں
जिस जुनून और जिस जोश के साथ सुन रहे हैं, बस इसे थोड़ा सा और बढ़ाइएगा तो मैं इंशाअल्लाह इस खराब माइक पर, खराब माहौल में, बुखार में भी आपकी थोड़ी देर और खिदमत कर सकूंगा। मैं पढ़ता हूँ साहब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। इतनी सारी सेनाएं हैं हमारे देश में साहब, जो वक्त वक्त पर बड़ी बड़ी बातें करती हैं। उनका इस्तेमाल करिए, उनको प्रयोग में लाइए, उनका फायदा उठाइए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। मेरा सजेशन सही लगे तो आपकी दुआएं मिले। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं दोस्तों, हमारे देश में कोई राम सेना है, कोई ये सेना है, कोई अली सेना है, कोई फलाने सेना है, कोई ढिकाने सेना है। मैं मांग करता हूं इस देश की सरकार से कि इस देश में जितनी सेनाएं हैं सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए। इस देश में सिर्फ 3 सेनाएं रहेंगी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इसके अलावा किसी सेना को रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुल्क का माहौल यही खराब कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगला काफिया मजा दे तो दुआ देना। नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, मेरा सुझाव सही लगे तो उसके साथ अपनी तालियां शामिल करिएगा। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ के बहुत संजीदा सी नज्म, जिसके लिए मेरे तमाम दोस्तों का हुक्म भी है। हाँ, इंशाल्लाह मैं वही सुनाऊंगा। आपका हुक्म सराखों भर में उसे पूरा करूंगा इंशाल्लाह। मेरी तमाम ये बहुत खूबसूरत सा लम्हा है, मौका है, बात है कि एक बड़ी तादाद में हमारी खवातीन जो है वो भी मुशायरों में उनकी शिरकत बढ़ी है। ये एक अच्छी बात है कि वो पर्दे का एहतमाम करते हुए मुशायरा सुनने के लिए लोग आए हैं। उनकी मौजूदगी को सलाम। तुफैल भाई को एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद। और 4 मिसरे और उसके बाद इंशाल्लाह एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। आप जिस शिद्दत से सुन रहे हैं बस उसी तरह सुनते रहे कि अपने सभी प्यारों के नाम बदल डालो। कहां जाकर के अपने दिल का दर्द गाएं, कहां जाकर के अपनी बात कहें। इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में, इस देश के आईन में पूरी तरह यकीन रख करके, विश्वास रख करके, ईमानदारी के साथ मैं एक बात कहता हूं। अभियान शुरू हुआ साहब की सड़कों के नाम बदल दो, हमारी इमारतों के नाम बदल दो। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे जो सड़क थी उसका नाम बदल दिया गया, लोग चुप भी रहे। अभी सदन में एक साहब ने कहा कि अकबर रोड का भी नाम बदल दो। ठीक है साहब, आप हमसे जुड़ी इमारतों के नाम बदल देना चाहते हैं, लेकिन कितना मिटाएंगे, कहां तक मिटाएंगे? ये इमारतें तो वो इमारतें हैं साहब के अपने बनने के सैकड़ों साल भी इस देश के तरक्की में आज भी कितना बड़ा योगदान कर रही हैं। कभी इस पर भी गौर करिए, कभी इस पर भी गौर करिए। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.29 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है, और वो टिकट से जो बिक्री होती है, वो जो पैसा आता है वो इस मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। अपने बनने के इतने साल में ताजमहल 22 करोड़ से ज्यादा का राजस्व दे रहा है। हुमायूं का मकबरा देखने के लिए 19.43 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। हुमायूं का मकबरा आज भी 19 करोड़ से ज्यादा का राजस्व इस देश के लिए दे रहा है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 13.19 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। आखिर हमारी इमारतें अपने बनने के सदियों बाद भी इस देश की तरक्की में इतना बड़ा योगदान कर रही हैं, और आप हमसे हमारी पहचान छीन लेना चाहते हैं, हमारा नाम छीन लेना चाहते हैं। और जिन्होंने कहा कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी।
یہ بات میں کسی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بس میں وہ جو دو چہرہ رکھے ہوئے لوگ ہیں نا، ان دو چہروں کو پہچانے، اس دیش کے تمام ذمہ دار امن پسند لوگ پہچانے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مائک پر کچھ اور بولتے ہیں اور ان کے گھروں کے کچھ حال اور ہیں، جو سبرمنیم سوامی جو کہتے ہیں کہ اکبر روڈ کا نام بدل دو، ان کا نام ہے سبرمنیم سوامی، ان کی بیٹی کا نام ہے سبھاشنی اور ان کے داماد کا نام ہے ندیم حیدر۔ پہچانیے ایسے چہروں کو، پہچانیے ایسے چہروں کو، بے نقاب کریے ایسے چہروں کو جو مائک پر کچھ اور ہیں، گھر کے اندر کچھ اور ہیں، اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی کوششوں میں لگے۔ اور پوری ذمہ داری سے آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اس مغالطے میں بالکل مت رہیے گا کہ آپ کی لڑائی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں۔ نجیب کی تلاش کے لیے پچھلے 36 دنوں میں سب سے زیادہ جس شخص نے لاٹیاں کھائی ہیں اس شخص کا نام ہے موہت پانڈے، وہ JNU کا پریزیڈنٹ ہے۔ سلام کریے ایسے چہروں کو۔ میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے سامنے ایک پوری نئی نسل بیٹھی ہے جس کی ذہنوں کی تربیت ہونی ہے۔ ہم آپ تمام شاعر جو اس کے ذہن میں ڈال دیں گے، وہ صبح چوراہوں پر بیٹھ کر کے اور اپنی کلاسز میں جا کر کے اسی بات پر تبصرہ کرے گی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے چہروں کو پہچانیے۔ اس دیش میں یہ نفرت کے نام پر اچھل کود مچانے والے لوگوں کی تعداد 10-12% سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی کے جتنے لوگ ہیں 85% سے زیادہ اس دیش کا ہندو بھائی آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ۔ ایک نظم سنانا چاہتا ہوں یہاں پر دوستو آخر میں، اور اس کے بعد اگر آپ نے تھوڑی سی ہمت دی تو ایک آدھ نظم اور سنا دوں گا۔ ایک ایسی ماں کا درد آپ کو سنانا چاہتا ہوں صاحب، جو دلی کی سڑکوں پر، دلی کی گلیوں میں کبھی JNU کے ایڈ بلاک پر تو کبھی جنتر منتر پر تو کبھی انڈیا گیٹ پر گھسٹتی ہوئی بس میڈیا سے، پرشاسن سے، حکومت سے، اس دیش کے امن پسند لوگوں سے بس ایک بات کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا لال واپس کر دو، مجھے میرا بیٹا واپس کر دو، مجھے میرا نجیب واپس کر دو۔ میں اس ماں سے مل کر آیا، میں اس ماں کے آنسوؤں کے ساتھ شامل رہا تھوڑی دیر۔ جب میں اس ماں سے ملا تو مجھے میری امی کی یاد آئی، مجھے لگا اس ماں کی جگہ اگر میری امی ہوتی تو، اگر اس نجیب کی جگہ کوئی عمران ہوتا، کوئی راجیش ہوتا، کوئی انل ہوتا تو اس کی ماں کی بھی حالت وہی ہوتی جو اس ماں کی حالت ہے۔ میں اس ماں کے آنسوؤں میں اس دیش کی 125 کروڑ میں جتنی مائیں ہیں، عوام جو ہے 125 کروڑ، میں انمان لگاتا ہوں کہ 30-35 کروڑ جو بھی مائیں ہیں، میں ان سب کا درد شامل کرتے ہوئے، ان کے آنسوؤں کو شامل کرتے ہوئے ایک نظم آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں۔ بہت سنجیدگی سے آپ نے پوری رات اس مشاعرے کو سنا ہے، ہنگامے بھی کیے ہیں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میرے آنسوؤں کے ساتھ تھوڑی دیر سفر کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اچھا لگے گا۔ میں نظم شروع کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ ذرا سا آپ اور شامل ہوں گے۔ بہت رویا تھا میں اس نظم کو کہتے ہوئے، میں ان سے مل کے لوٹ رہا تھا نجیب کی امی سے، میں گاڑی میں بیٹھ کے لوٹ رہا تھا تو میرے ذہن میں اس وقت یہ نظم آئی تھی۔ میرے پاس کوئی قلم کاغذ نہیں تھا کہ میں اس پہ نوٹ کر سکتا، میں موبائل کے ان باکس میں ٹائپ کر کے رکھ رہا تھا اور بار بار میرے آنکھوں سے میرے موبائل کی اسکرین دھندلی پڑتی تھی اور پھر صاف کر کے پھر یہ نظم کہتا تھا۔ میں بہت رویا اس نظم میں نے سفر کیا ہے اس ماں کے ساتھ، میں اس ماں کے ساتھ پروٹیسٹ میں شامل رہا ہوں، اور آج پھر سے خاص طور سے میں 3 اہم لوگوں کا شکریہ اس میٹر پہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں شکریہ ادا کروں گا دلی کے مکھیہ منتری اروند کیجریوال صاحب کا۔ اس دن جب نجیب کی امی کو
दिल्ली पुलिस घसीटते हुए अपने आकाओं के आदेश पर घसीटते हुए इंडिया गेट से ले जाती है, तो पहला शख्स अरविंद केजरीवाल है जो मायापुरी थाने में जाके बैठ जाता है मुख्यमंत्री होते हुए और कहता है कि जब तक आप नजीब की अम्मी को नहीं छोड़ेंगे मैं थाने से नहीं जाऊंगा। मैं सलाम करूंगा उस शख्स को। ट्विटर पे वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं और उसके बाद अपना नंबर छोड़ते हैं, मेरी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि इमरान हालात बहुत बुरे हैं, मैं थाने पहुंच रहा हूं, देखता हूं मेरे साथ क्या सलूक होता है। एक मुख्यमंत्री कहता है, मैं उसके बाद दूसरा सल्यूट करूंगा। उसके दूसरे दिन मुझे याद है कि मैंने धर्मेंद्र यादव जी को, जो मेरे विश्वविद्यालय में मेरे साथी रहे हैं, मुझसे 1 साल सीनियर हुआ करते थे, वो चूंकि बदायूं के सांसद भी हैं, नजीब उसी बदायूं का है, तो मैं धर्मेंद्र जी को मैसेज करता हूं कि धर्मेंद्र भाई इस तरह का मसला है और पूरा देश देख रहा है कि आपका स्टैंड क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, आपके लोकसभा क्षेत्र का है वो लड़का। और वो दिन में 2 बजे मैसेज और शाम को 8 बजे उनकी कॉल आती है कि इमरान मैं नजीब की अम्मी के साथ बैठा हूं और मैं कल जा रहा हूं महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मिलने के लिए, मैं जा रहा हूं गृह मंत्री से मिलने के लिए। और दूसरे दिन वो नजीब की अम्मी को लेकर के गए भी। मैं सलाम करूंगा धर्मेंद्र यादव जी को भी जो इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हुए। और तीसरा सल्यूट उस शख्स को कि आज नजीब की मां को बुला करके इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने भी अपने साथ उन्हें बिठाया और कहा मैं इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूं। मुल्क हिंदुस्तान ऐसे ही बनता है। मैं दिल्ली में बैठे सियासतदानों से बताना चाहता हूं कि नहीं साहब, हिंदुस्तान आपकी जहरीली तकरीरों से नहीं बनता है। मैं महमूदाबाद में खड़ा होकर के ये बात कह रहा हूं कि हिंदुस्तान किसी तोगड़िया की जहरीली तकरीर से नहीं बनता है, हिंदुस्तान किसी बुखारी साहब के फतवों से भी नहीं बनता है। अरे हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक में मारे गए दहशतगर्दों को दफनाने की बात आती है तो पूरे मुंबई का मुसलमान इकट्ठा होकर के लिख करके हुकूमत को देता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूं। अरे हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद लेकर के जब जहीर खान दौड़ते हैं, हिंदुस्तान तो उससे बनता है साहब। मैं नज़्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कि उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, उसे वापस चली जाऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं।
ہمارے دیش کے پردھان منتری مہودے مہوبہ میں کہتے ہیں کہ مسلم مہیلاؤں کو ان کا حق دلائیں گے. مجھے لگتا ہے میں کبھی کبھی جاؤں ان کے گھر کے باہر چیخ کر کے ان سے کہوں کہ آدرنیہ پردھان منتری جی، اگر سچ میں آپ مسلم بہنوں کا حق دلانا چاہتے ہیں تو مان لیجئے نجیب کی امی کو اپنی بہن اور اپنے بھانجے کو واپس لا دیجئے. تب تو میں سمجھوں کہ آپ کے جملوں میں اور آپ کے وعدوں میں کچھ سچائی ہے، ورنہ دنیا تو آپ کو پھونکوں کے نام سے جان ہی رہی ہے اور جانے کی ہے. میں پڑھتا ہوں صاحب کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں. وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا. وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں، اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں. اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں. وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں. وہی ہے میری زندگی کی کمائی، وہی ہے میری زندگی کی کمائی. وہی تو ہے صدیوں کا اعمال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا. میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب. جہاں وہ ماں ہے، جہاں سے وہ بھٹک کر کے ہر دن اپنے بیٹے کی تلاش میں جا رہی ہے، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، وہاں سے محض 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کی دوری پر پردھان منتری کا آواس ہے. وہاں سے محض 5-6 کلومیٹر کی دوری پر دیش کے تمام پرومیننٹ نیوز چینلوں کے آفیسز ہیں، نیوز اینکروں کے نیوز روم ہیں. وہاں سے تھوڑی ہی دوری پر دیش کے تمام اہم منسٹرز رہتے ہیں. لیکن کسی کو بھی ایک روتی ہوئی ماں نہیں دکھ رہی ہے، روتی ہوئی ماں کی چیخ نہیں دکھ رہی ہے. آخر کون سا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں آپ؟ کون سا ملک بنانا چاہتے ہیں؟ ہماری آنکھوں میں تو بہن بھائی کا وہ رشتہ ہے پردھان منتری جی کہ جب رانی کرماوتی بادشاہ ہمایوں کو ایک چھوٹا سا خط لکھتی ہیں کہ میری سلطنت پر آکرمن ہوا ہے، میں آپ کو اپنا بھائی مانتی ہوں، آئیے اور میری حفاظت کریے، تو اپنی پوری سلطنت کو ٹھوکر مار کر کے وہ شخص نکل پڑتا ہے ایک بہن کی لاش بچانے کے لیے. ہماری آنکھوں میں تو بھائی اور بہن کا وہ رشتہ ہے. آپ کون سی بہن کا کون سا رشتہ نبھا رہے ہیں صاحب؟ ارے آپ تو ماں کے رشتے کا بھی استعمال کر رہے ہیں. 4500 روپے کے لیے 97 سال کی بوڑھی ماں کو لائن میں لگوا رہے ہیں آپ. مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے صاحب کہ آپ رشتوں میں کن کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ جاپان میں جا کر کے ہنستے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا دیش مجھے دعائیں دے رہا ہے، پورا دیش مجھے آشیرواد دے رہا ہے. یہ سچ ہے صاحب، دیش آشیرواد تو دے رہا ہے. اس آشیرواد کے کچھ ویڈیو ہم سب کے بھی واٹس ایپ پہ آئے ہیں، آپ سن لیجئے تو آپ کے کانوں میں ایسا لگے گا کہ پگھلا ہوا شیشہ اڑیلا جا رہا ہے. دیش اس طرح آشیرواد دے رہا ہے آپ کو، جن کے بچے مر جا رہے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں اور ان کا پرانا نوٹ نہیں لیا جا رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ کولکتہ ہائی کورٹ کا جج یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو ڈینگو ہوا ہے اور مجھ سے پیسہ نہیں لیا جا رہا ہے. کون سا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں؟ یہی ہے دیش صاحب. فرضی آنسو چھلکانا پڑ جائے گی، اعمال نہ کر. فرضی آنسو چھلکانا پڑ جائے گی، اعمال نہ کر. پہلے ہی جذبات نہیں ہیں، خود کو اور کنگال نہ کر. ووٹ کے نام پہ، نوٹ کے نام پہ خوب سیاست
محبت کر لیکن ماں جیسے پاکیزہ رشتے کا تو استعمال نہ کر، ماں جیسے پاکیزہ رشتے کا تو استعمال نہ کر۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں صاحب، سیاست دانوں سے جو شکایت ہے وہ اپنی جگہ ہے، ان کی بے حسی اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے حیرت تو یہ ہے کہ اپنے نیوز روم میں بیٹھ کر کے جو لوک تنتر کا چوتھا کھمبا ہے، جو جمہوریت کا چوتھا پلر ہے، یعنی کہ میڈیا، یعنی کہ پترکاریتا، وہ کیا کر رہی ہے؟ ناگ اور ناگن کی خبریں چلانے والے زیڈ سیکیورٹی لے کر کے اپنے نیوز روم میں بیٹھے ہوئے تہاڑ سے لوٹے ہوئے وائی کیٹیگری پراپت نیوز اینکر ناگ اور ناگن کی خبریں چلا رہے ہیں، لیکن ایک ماں کے آنسو نہیں دکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی پترکاریتا ہے۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں صاحب اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں۔ ذرا سا اور زور کی تالیاں بجنی چاہیے، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ پیسے کا بہت بڑا چشمہ چڑھا ہے، اسے ہلانے کے لیے تالیوں کا شور اور بلند ہونا چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں، میری چیخ اور میری فریاد کہنا، میری چیخ اور میری فریاد کہنا، یہ مودی سے ایک ماں کی روداد کہنا، میری چیخ اور میری فریاد کہنا، یہ مودی سے ایک ماں کی روداد کہنا، کہیں جھوٹ کی شخصیت بہہ نہ جائے۔ پوری نظم کا حاصل ہے میرے یہ چار مصرے، اور نہ جانے کیوں بہت یقین ہے، بہت یقین کے ساتھ میں نے کہا ہے مصروں کو، آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں مصرے ہیں، اور آنسو اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں صاحب، آپ کو پتا نہیں ہے، آپ سے بڑے بڑے لوگ آئے اور نام و نشان مٹ گئے ان کے، انہیں پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ قدرت جو اوپر بیٹھی ہے اس کا انصاف بہت برا ہے۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب، کہیں جھوٹ کی شخصیت بہہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہہ نہ جائے۔ سمیٹیے گا اپنے غصے کو، سمیٹیے گا اپنے جنون کو، اور چوتھے مصرے پہ پہنچا دیجیے گا دلی سے لے کر کے پورے ہندوستان میں میرے ان مصروں کو۔ میں پڑھتا ہوں، مجھے یہ لگے کہ میرے آنسو ضائع نہیں ہوئے ہیں، میرے آنسو کا حق ادا کیا ہے آپ نے۔ کہیں جھوٹ کی شخصیت بہہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہہ نہ جائے، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب۔ وہ ویڈیو آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا جب گھسٹتی ہوئی ماں کہہ رہی تھی کہ مجھے چاہے جتنا مار لو، مجھے چاہے جتنا پیٹ لو، آپ کہو تو میں اپنی پوری جائیداد بیچ کر کے دے سکتی ہوں، لیکن مجھے میرا بیٹا واپس کر دو۔ اس کی چیخ کو محسوس کرو سیاست کے چہروں، ورنہ کسی کا ایک شعر ہے، طفیل چترویدی ایک شعر کہتے ہیں کہ بلندی کا نشہ سمتوں کے جادو توڑ دیتی ہے، ہوا اڑتے ہوئے پنچھی کے بازو توڑ دیتی ہے، سیاسی بھیڑیوں تھوڑی بہت غیرت ضروری ہے، طوائف تک کسی موقع پہ گھنگرو توڑ دیتی ہے، طوائف تک کسی موقع پہ گھنگرو توڑ دیتی ہے۔ میں پڑھتا ہوں یہ مصرے، اگر سچے لگے تو مجھے دعائیں دینا صاحب، کہ کہیں جھوٹ کی شخصیت بہہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہہ نہ جائے، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب۔ اٹھے آپ کا ہاتھ اگلے مصرے پہ، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، کہیں آپ کی سلطنت بہہ نہ جائے۔
اجڑ سا گیا ہے گلستان وطن کا. ندیم بھائی ظلم اس سے پہلے بھی تھا, ہم نے آپ نے سب نے برداشت کیا, سب برداشت کرے. ہر عام آدمی وہ ہندو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو زیادتی اور ظلم برداشت کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی ظلم تھا, زیادتی تھی, لیکن آج یہ جو ننگئی سڑکوں پر اتر آئی ہے نا, یہ نہیں تھی اس سے پہلے. اس کے خلاف لڑنا ہے, اسے درست کرنے کی, اسے سنبھالنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ہمارا رہے گا انشاءاللہ. یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں یہ ملک سب کا ہے. سچ میں کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک. اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھا لیجئے. ہمارا دوست محشر افریدی ایک شعر کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم, وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم, بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم. نہیں صاحب, یہ ملک سب کا ہے. اور جو یہ باتیں کہتے ہیں کہ ریزرویشن کرایا ہے ہم نے, ٹکٹ لیجئے اور پڑوسی ملک چلے جائیے, ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں صاحب, آپ بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں, ہم بائی چوائس ہندوستانی ہیں. ہم نے چنا ہے, ہمارے پرکھوں نے ہندوستان کو چنا ہے. سرحد کے اس پار سے جنہ آواز لگاتے رہ گئے کہ مسلمانوں چلے آؤ تمہارا ملک یہ ہے, لیکن ہمارے اس پار سے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے آواز لگائی کہ نہیں, ہمارا ملک یہ ہے, ہم یہی رہیں گے, یہی مریں گے, یہی دفن ہوں گے. تو آپ بھی اس بات کو گانٹھ باندھ لیجئے کہ یہ ملک آپ کا ہے. مایوسی چھوڑ دیجئے کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ جو نفرتوں کے چنٹو دکھائی پڑ رہے ہیں چاروں طرف, ان کی عمر بہت چھوٹی ہے. ان چمپوؤں سے, ان چمپکوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے آنکھ ملائیے, ان سے آنکھ ملا کر کہہ دیجئے کہ جتنا آپ کا ملک ہے اتنا ہی ہمارا بھی ملک ہے. ڈرنے سے کام نہیں چلے گا. مایوس مت ہوئیے کیونکہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں. اس بات کا احساس اپنے اندر سے گزارش کرتا ہوں کہ مشاعرے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تفریح ہو جائے, صبح چائے کی دکان پہ بیٹھ کر کے آپ یہ کہیں کہ بہاری لال نے تو بہت مزہ لگایا, رخسار نے تو محبت کے بہت اچھے شعر پڑے, عبداللہ کا مشاعرہ بہت کامیاب ہوا, عمران نے آپ کے جذباتوں کو جھکجھور کے رکھ دیا, ندیم نے بہت اچھی نظامت کری. صرف اتنا بھر بن کر کے نہ رہ جائے مشاعرہ. مشاعرے کے مقصد کو پہچانیے. میں اس مقصد کو بدلنا چاہتا ہوں جو زلف, رخسار اور آنچل میں الجھا ہوا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کم سے کم 30, 40, 50 ہزار کی بھیڑ ہے, آنکڑا گنا نہیں جا سکتا. اگر یہاں بیٹھے ہوئے نئی نسلوں میں 200-400 بچوں نے بھی عہد کر لیا کہ انشاءاللہ اس ظلم سے لڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم سسٹم کا حصہ بنیں گے, پڑھائی کریں گے, IAS بنیں گے, IPS بنیں گے, تو بدلاؤ آتے دیر نہیں لگے گی. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ گانٹھ باندھ کر کے جائیے. میری محبتوں کا شاید سب سے بڑا صلہ یہی ہوگا. میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے دوستو, اور آپ کو قسم دیتا ہوں کہ پہچانو وقت کو, 2 چیزوں کا اہتمام کر لو. وقت برا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن اس وقت برے وقت کو بدلنے کی ہمارے پاس صرف ایک صورت ہے کہ اذان ہو تو مسجدوں کا رخ کرو, نماز نہ چھوٹنے پائے. جیسی بھی زندگی گزار رہے ہو گزارو, ہم کون ہوتے ہیں تمہیں روکنے والے. لیکن تم سے ایک گزارش ہے کہ جینز پہنو, ٹی شرٹ پہنو, کیسی بھی بائک لے کر کے اڑو, سب قبول ہے, لیکن اذان ہو تو مسجدوں کا رخ کرو, پکے سچے ایمان والے بنو. اور دوسری بات میری نئی نسلوں, کہ آپ اگر گریجویشن کے فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر یا تھرڈ ایئر میں ہیں تو اپنا ایم بنا لیجئے. جو انٹرمیڈیٹ کے بچے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنا ایک ایم بنا لیجئے کہ نہیں, 10 سال تک آپ کے ساتھ ظلم ہے. آپ شکایت کرتے ہیں کہ میڈیا آپ کی خبریں نہیں دکھاتا, کیوں دکھائے؟ آپ ہیں وہاں پر, آپ دے رہے ہیں اسے وگیاپن, نہیں دے رہے ہیں نا, جو دے رہا ہے اس کو خبریں دکھائے گا میڈیا. ظاہر سی بات ہے, بزنس ہے. اب یہ مت سوچیے گا کہ اصولوں کی لڑائی ہے, بزنس ہے, بزنس کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ وہاں رہیں گے تو اپنی خبریں آپ بھی دکھائیں گے, اپنے حق کے لیے لڑ سکیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آئیے وہاں پر, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, 3-4 چیزوں کو ٹارگٹ کریے. میڈیا کا حصہ بنیے, جوڈیشری کا حصہ بنیے, پڑھائی کریے, لا کی ایڈوکیٹ بنیے. اور سب سے بڑی بات,
ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, IAS बनिए, IPS बनिए, थाने में एक सिपाही तुम्हारे नाम का आता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? जिस जिले में तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन करके बैठोगे, सुपरिंटेंडेंट आप पुलिस बन करके बैठोगे, उस दिन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मुल्क के सिस्टम का हिस्सा बनो, मुल्क के सिस्टम को सुधारने की कोशिश में जो ईमानदार अफसरान हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाओ। इस मुल्क में बहुत अच्छे लोग हैं, उनको पहचानो, उनको मजबूत करो। मैं आखिरी बंद पढ़ करके अपनी जगह लेता हूं साहब। साहेब कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए, उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अरे अभी आप लोग जाइए नहीं, इमरान भाई और पढ़ेंगे, बैठ जाओ आप लोग। अभी इमरान भाई और पढ़ेंगे, नजीम जी आप बैठ जाइए। देखिए आजाद का मुशायरा आपका है, एक मिनट आप खत्म हो जाएगा और आप चाहेंगे तो इमरान से आप जहाँ है जैसे ऐसे खड़े रहे तो मैं एक नज़्म नहीं और सुना देता। सुनना चाहते हैं, सुनने का मूड है तो एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म दीजिए, मैं एक नज़्म आपको और सुना। भाई पहले, लेकिन पहले डाइस के लोग पीछे चले, पीछे चले, पीछे चले, सारे लोग पीछे चले। उसके बाद आप इन्हें मजबूर करेंगे लोग, थोड़ा और गैप बनाए भाई, आप थोड़ा और पीछे चले भाई, पढ़ लो उसके बाद गले और थोड़ा पीछे भाई। इधर के लोग खड़े हैं, खड़े नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े खड़े सुनाओ, लेकिन गाइस के लोग जब तक नहीं बैठेंगे तब तक नहीं सुनाओ। नदीम में थोड़ी देर बैठ जाए, मेरे साथ ही चलेंगे, आप मैं जान रहा हूँ। बैठिए आप लोग, जब तक बैठ नहीं जाएंगे नहीं सुनाऊंगा, बैठ जाइए आप लोग। मैं एक नई नज़्म सुनाता हूँ आपको, बिल्कुल ताजा ताजा, जो डाइस पर बैठ करके। अच्छा, हाँ, मैं एक नई नज़्म आपको सुनाना चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन उसके लिए जरूरत यह है कि आप थोड़ा सा बेदार हो जाए। इसके लिए चांद इसलिए पड़ता है भाई, डाइस वाले चुप होंगे आप लोग। कि चाय चाय करते थे, अब आए आप जोश में साहब, अब थोड़ा सा बेदार हुए। देखिए अब इससे पहले तक ए भाई इधर लोग बैठे, उधर लोग देख रहे हैं, उधर खवातीन, उधर आप बैठे, इधर के लोग बैठ जाएं, उधर के लोगों को भी सुनने देना, आगे के दोस्त तो खड़े हैं, इधर डाइस के लोग बैठ जाएं और थोड़ा सा पीछे। मैं बैठ जाए, मैं पढ़ता हूं। अब तक जो कुछ पढ़ा है वो तो मैंने अपना हक अदा किया है, अब आपकी मोहब्बत में पढ़ रहा हूं, इस हाल में भी आपकी मोहब्बत में पढ़ रहा हूं। गाड़ी थोड़ी सी तेज भगा के इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा, ये वादा कर रहा हूं। भाईजान आप बैठ जाए, पढ़ूं मैं। 17 को तम्मा और मुशायरा था, आसिफ शान मेरा दोस्त है, मैं वहां नहीं आ सका क्योंकि मैं बाहर मुशायरे में था। हाँ, वो भी पढ़ देंगे ना, पहले नई नज़्म सुन लीजिए ना, पहले नई सुन लीजिए, उसके बाद हम मुसलमान सुना देंगे, फलस्तीन सुना देंगे, कश्मीर सुना देंगे, जो कहोगे सब सुना देंगे, मदरसा सुना देंगे। कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे। थोड़ा सा और बेदार, कि चाय चाय करते थे। माइक बचा रहने दे ताकि पढ़ तो सकूं कम से कम। भाई थोड़ी देर व्यवस्था देखिएगा। कि चाय चाय करते थे, पीछे तक शिरकत होनी चाहिए आप सब। कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय
3 سال باقی ہے آنے دو ذرا ایک شعر اب یہ بتائیے میں آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں اور آپ ہے کہ بیٹھنے تک کا نام نہیں لے رہے بس بٹھائیے سب کو بٹھائیے ایسا پھر نہیں پڑا جائے آپ لوگ ذرا انہیں مجبور کریے تالی بجائیے تب تک یہ جب تک بیٹھا جائے بیٹھیے آپ لوگ بیٹھ جاؤ آپ لوگ بھی بیٹھے آپ بھی بیٹھے بھائی موبائل بعد میں ریکارڈ کرنا آپ بھی بیٹھے بھائی آپ بھی بیٹھے آپ بھی بیٹھے آپ بھی بیٹھے عمران بھائی آپ بھی بیٹھے بیٹھ جاؤ اور عبداللہ بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ ہاں آپ بھی بیٹھو بھائی طفیل بھائی آپ بھی بیٹھو کچھ بچے جو پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھیا اس طرح خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ کہ اس میں پیدا ہی نہیں کامیابی کے لیے تنگیزیں مشاعرہ اور سبھی لوگوں کو بہت دعائیں عمران بھائی کا شعر تھانہ جج صاحب آپ کے بیچ میں آ گئے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ چائے میں سلام کروں گا اندرجیت جی شاید اندرجیت جی نام ہے ان کا یہ ان کی محبت ہے کہ دیکھیے کس طرح وہ یہاں پر انہیں ڈائس پہ لے لیجیے ڈائس پہ آ کے آپ سے بیٹھائیے اور یہ رہنے دیجیے سر ویوستھا کے لیے اور ان کے سبھی ساتھیوں کو اسٹاف کو بہت بدھائی دیتے ہیں اللہ خیر کرے ان کی محبتوں کو بھائی بیٹھ جاؤ آپ لوگ ندیم بھائی لے جاؤ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ 2-4 لوگوں کو اگر آپ لوگ دیکھیں کس طرح ناراض ہو رہے ہیں وہ لوگ ظاہر سی بات ہے آپ غلط کر رہے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں تو میں بند کر دوں گا کہ 3 سال باقی ہے اگر آج تک آپ کو بھی یہ سلیقہ نہیں آ سکا کہ آپ خود محبتوں سے پیش نہ آئیں تو کیسے کام چلے گا سارے لوگ ڈائس پہ بیٹھ جائیں اگر نہیں بیٹھ جائیں گے تو میں بند کر دوں گا میں پراپر بند کر دوں آپ لوگ بیٹھ جائیں اور میں بند کر دوں بیٹھیے نا آپ بیٹھیے امبر بیٹھو امبر تم بھی بیٹھو بھائی بیٹھیے آپ بھی بیٹھو نا بھائی آپ بھی بیٹھو صرف پولیس کے دوست جو ہے وہی کھڑے رہیں گے باقی سارے لوگ بیٹھ جائیں کوئی نہیں کھڑا رہے گا اتنی رات بڑا خوبصورت پروگرام ہوا ہے آپ کا پوری رات اور آپ اپنے پروگرام کو آخر میں خدا ویوستھا پھیلا رہے ہیں ایک بار زوردار تالی بجا کر کے خاموشی اختیار کریں تو میں اسے پورا کروں آپ بھی بیٹھو عبداللہ بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ گے بس ٹھیک ہے جہاں جو کھڑا ہے کہ چائے کرتے تھے گائے کرتے ہیں جاگے ہیں دلت جب سے ہائے ہائے کرتے ہیں اور 3 سال باقی ہے
पढ़ सकूंगा, मैं पढ़ता हूं साहब कि जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। पहला बंद पढ़ता हूं साहब, पहला बंद आप भाई, हाँ आप चुप हो जाओ ना, पहला बंद पढ़ता हूं साहब, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, नहीं सुने साहब, जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ला पाए ना तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे, काला धन ला पाए ना तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे, पूरे 2.5 साल हो गए जुमलेबाजी चालू है, पूरे 2.5 साल हो गए जुमलेबाजी चालू है, लेकिन भक्तों को लगता है साहिब बड़ा दयालु है, लेकिन भक्तों को लगता है साहिब बड़ा दयालु है, आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। और अंतिम 4 पंक्तियां, सिर्फ 2 मिनट, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के आपसे विदा लेता हूं, मेरा दामन भर करके विदा करेंगे आप। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, कि कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कि माओ बहनों के पल्लू का सारा पैसा लूट लिया, कितने साल से दबा करके बेचारियों ने एक पैसे जोड़ के रखे थे, कि माँ बहनों के पल्लू का सारा पैसा लूट लिया, नन्हे मुन्नों के हाथों का माँ बहनों के पल्लू का सारा पैसा लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है। अगले मिसरे पे के खड़े हुए शख्स की दुआएं मिलनी चाहिए कि पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है, 60 से ज्यादा इन मौतों की किसकी जिम्मेदारी है, 60 से ज्यादा इन मौतों की किसकी जिम्मेदारी है, लेकिन साहिब की आंखों का आज मर गया पानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। शुक्रिया।